فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی مجتہد العصر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ 8واں باب حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور، شہادت امام حسن 50 ہجری سے سن 60 ہجری تک کا بقیہ حصہ۔ معاویہ اس سلسلے میں ہر روڑے کو راستے سے ہٹا رہا تھا، چنانچہ جب ابتدا میں اسے معلوم ہوا کہ اہل دمشق یزید کی نسبت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی طرف اس کے والد کے کارناموں کی وجہ سے زیادہ مائل اور راغب ہیں، اور اسے اندیشہ دامنگیر ہوا کہ کہیں لوگ اسے خلیفہ نہ مان لیں، جس کا اظہار بھی لوگوں نے کر دیا تھا، تو اسے زہر دلا دیا۔ ابن عبد البر نے اس واقعے کی نسبت لکھا ہے، عبد الرحمن بیمار ہوا، معاویہ نے اپنے ایک معتمد یہودی طبیب کو حکم دیا کہ وہ دوا میں کوئی ایسی چیز پلا دے کہ وہ ختم ہو جائے، چنانچہ اس نے کوئی ایسی چیز اسے دی جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ کتاب کا حوالہ ہے استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396، قذافی روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 33۔ اس میں طبیب کو نصرانی لکھا ہے، اور طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 128۔ اسی طرح جب سعید بن عثمان نے یزید کی ولی عہدی پر اعتراض کرتے ہوئے اپنے استحقاق کا اظہار کیا تو معاویہ نے اسے خراسان کا حاکم بنا کر کتاب روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 اور باروایت 40 لاکھ درہم بھی دیے۔ اس کے لیے کتاب تاریخ اسم کوفی ترجمہ صفحہ نمبر 331۔ اس کے دین و ایمان کو خرید لیا اور وہ مطمئن ہو گیا۔ بہرحال مروان نے مسجد نبوی میں اکابر الصحابہ و تابعین کا ایک اجتماع کیا اور خود ممبر پر جا کر بیان کیا کہ امیر شام اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے بعد خلافت کے متعلق ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں خدا اور رسول کی رضا کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی سراسر فائدہ ہے، بتائیے آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے سمنن و تعتن کہتے ہوئے وضاحت طلب کی۔ مروان نے کہا انہوں نے ایک ایسے شخص کو ولی عہد بنایا جو نیک سیرت، صاحب عدل و مروت اور خلفائے راشدین کے قدم بقدم چلنے والا ہے، اور یہ شخص امیر کا بیٹا یزید ہے۔ یہ سننا تھا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر بگڑ گیا اور کہا کہ اے مروان، تم بھی جھوٹ کہتے ہو، اور جس نے تمہیں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی جھوٹ کہتے ہیں۔ یزید ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم بیان کر رہے ہو، اور ہم ہرگز ایسے زانی و شرابی کی بیعت پر راضی نہیں ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے بھی اس کی تائید کی۔ اس پر مروان نے آگ بگولا ہو کر کہا یہ اعتراض کرنے والا وہ شخص ہے جس کے متعلق آیات قرآنیہ نازل ہوئی ہے۔ عبد الرحمن نے غصے سے بھرپور ہو کر کہا اچھا تم آج اس قابل بھی ہو گئے کہ میرے حق میں قرآن کی تعویل کرو؟ کیا تو وہی نہیں ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اور تمہارے باپ کو مدینے سے نکال دیا تھا؟ یہ کہہ کر عبد الرحمن اٹھے اور مروان کی ٹانگ سے پکڑ کے اسے ممبر سے نیچے گھسیٹ لیا۔ بنی امیہ نے عبد الرحمن کو غزن پہنچانے کا قصد کیا ہی تھا کہ جناب عائشہ کچھ دیگر خواتین کے ساتھ مسجد میں آ گئیں اور مروان کو سخت تو سست کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر اور تمہارے باپ پر لعنت کی ہے، تم ترید بن ترید ہو کہ میرے بھائی سے ایسا کلام کرتے ہو۔
کتاب روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26، ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 136، کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 250۔ غرض کے اس ہڑبونگ اور تہذیب و متانت کے اس مظاہرے پر یہ اجتماع منتشر ہو گیا۔ معاویہ کو ان حالات کی اطلاع دی گئی، اسے یہ حالات و واقعات معلوم کر کے بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ اعتراض کرنے والوں کی اہمیت سے واقف تھا۔ اس لیے اصلاح احوال اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس سے اپنے ناخلف بیٹے کی معیت میں حج کے بہانے سے سفر حج اختیار کیا اور بڑے شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینے پہنچے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام سے سامنا ہوا، چونکہ ان کے متعلق بھی معاویہ کو بہت شکایات کی اطلاع پہنچ چکی تھی، لہٰذا معاویہ نے آج جناب کے حق میں کہا، تمہارے لیے نہ خوشی اور نہ برکت، تم قربانی کا وہ دمبا ہو معاذ اللہ جس کا خون جوش مار رہا ہے، خدا تمہارے خون کو ضرور بہائے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں کہا، اے معاویہ چپ رہو کہ ہم ایسے ناہنجار کلام کے اہل نہیں ہیں۔ کتاب ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 136۔ معاویہ نے کہا، تم اس کے بلکہ اس سے بدتر کے اہل ہو۔ اللہ اکبر۔ کتاب روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26۔ پھر عبد الرحمن بن ابی بکر ملے تو ان سے کہا، تم بالکل بوڑھے ہو کر سٹھیا گئے۔ عبداللہ بن زبیر ملے تو ان سے کہا، تم مکار سوسمار کی طرح ہو جو سراغ میں سر چھپا کر دم ملاتا ہے، بخدا یہ دم پکڑی جائے گی۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عمر کو بھی سخت سست کہا۔ وقتی مصلحت کے تقاضے کے تحت حضرت امام حسین علیہ السلام عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر مکے چلے گئے۔ کتاب ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 136۔ اب معاویہ کی نظر 3 شخصیتوں پر جمی ہوئی تھی جن کا مدینہ بلکہ بیرونی اسلامی دنیا میں بڑا اثر و رسوخ تھا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور جناب عائشہ۔ چنانچہ اول الذکر دونوں حضرات سے خلوت میں ملاقات کی، بڑے لطف و مدارات سے پیش آیا اور پھر اپنے مطلب کا اظہار کیا، لیکن ابن عباس اور بالخصوص جناب عائشہ سے اسے سخت مایوسی ہوئی۔ البتہ ابن عمر کے نرم جواب اور پھر خانہ نشین ہو جانے نے اس کے لیے راستے کو قدر ہموار کر دیا۔ چنانچہ معاویہ نے مسجد نبوی میں ایک جمع غفیر کے سامنے ممبر پر جا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اپنے اصلی مقصد پر آتے ہوئے کہا، اے لوگو تم ہی کہو، اس وقت علم و عدل اور فضل و بذل کے اعتبار سے کون ایسا شخص ہے جو میرے بیٹے یزید سے بڑھ کر حقدار خلافت ہو؟ اس کے بعد خاص کر حضرت امام حسین علیہ السلام، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ ہم کا نام بنام ذکر کر کے کہا کہ یہ لوگ اگر یزید کی بیعت کر لیں تو فبیہا، ورنہ میری طرف سے اچھا نہ ہوگا۔ اس طرح ان حضرات کو بالخصوص اور دوسرے لوگوں کو بالعموم ڈرانے اور قتل کی دھمکیاں دینے کے بعد اپنی رہائش گاہ میں پہنچے۔ جب جناب عائشہ کو ان کی اس گفتگو کا علم ہوا تو وہ نہایت غصے کی حالت میں معاویہ کے پاس گئیں اور کہا، اے معاویہ، تم نے اب تک کیا کیا ہے اور اب کیا کر رہے ہو؟ تو نے مصر میں میرے بھائی محمد کو قتل کیا اور پھر ان کی لاش کو نظر آتش کیا، اور آج مدینے میں میرے دوسرے بھائی کو ڈراتے دھمکاتے ہو، نیز اصحاب رسول کی اولاد کو ہراساں کرتے ہو۔ تم کب میری گرفت سے آزاد ہوئے ہو؟ اگر ابھی میں حکم دوں تو لوگ تجھے گردن سے پکڑ کر میرے بھائی محمد کے قصاص میں قتل کر ڈالیں گے، اور اس سلسلے میں مجھے روکنے والا کون ہے؟ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 137، کتاب روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26، طبع لو لکشور۔ بعد ازاں جب معاویہ نے لوگوں سے بیعت لینا چاہی تو بھی جناب عائشہ نے مزاحمت کی، چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب اوائل میں اعلیٰ ما نقل عنہ لکھا ہے، معاویہ ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں سے اپنے بیٹے یزید سے بیعت لے رہا تھا کہ جناب عائشہ نے اپنے حجرے سے سر باہر کر کے
کہا خاموش خاموش، کیا تم سے پہلے خلفاء نے بھی کبھی اپنے بیٹوں کے لیے بیعت لی تھی؟ معاویہ نے کہا نہیں۔ جناب عائشہ نے کہا پھر تم کس کی اقتدا کر رہے ہو؟ یہ سن کر معاویہ شرمسار ہوا اور ممبر سے نیچے اتر آیا۔ ان حالات کے پیش نظر جب امیر شام کو جناب عائشہ کی طرف سے بالکل مایوسی ہو گئی اور یہ بھی یقین ہو گیا کہ ان کی موجودگی میں اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی اور گوہر مقصود ہاتھ نہیں آتا، تو اب ان کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا جو کامیاب رہا۔ سیوطی نے اوائل میں مذکورہ بالا عبارت کے بعد لکھا ہے، معاویہ نے ان عائشہ کے لیے گھڑا کھدوایا جس میں گر کر وہ جاں بحق ہو گئیں۔ اس واقعے کی تفسیر حبیب السیر جلد اول جز سوم میں صفحہ نمبر 85 میں مرقوم ہے۔ اس کی اصل عبارت یہ ہے، حافظ آبرو کی تاریخ میں ربیع الابرار اور کامل سفینہ سے نقل کیا گیا کہ سن 58 ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے کی غرض سے مدینہ گیا اور حضرت امام حسین عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر کو پریشان کیا۔ جناب عائشہ نے اس کی سرزنش کی۔ معاویہ نے اپنی رہائش گاہ میں ایک کنواں کندہ کرایا اور اس کا دہانہ خش و خاشاک سے بند کرا دیا اور اس پر آبنوس کی کرسی رکھ دی۔ اس کے بعد عائشہ کو کھانے کے بہانے سے طلب کیا۔ جب وہ آئیں تو ان کو اسی کرسی پر بیٹھایا۔ وہ فوراً کنویں میں گر گئیں۔ معاویہ نے چونے سے اسے بند کرا دیا اور مکے کی طرف چلا گیا۔ بہرحال اہل مدینہ سے بیعت لینے کے بعد امیر شام نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام، عبد الرحمن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر سے ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات کے برخلاف اب کی مرتبہ معاویہ ان سے بڑی تہذیب اور ملائمت کے ساتھ پیش آیا اور عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کے پاس گرا قدر عطیات بھیجے جنہیں انہوں نے قبول کر لیا، مگر جب ان سب سے زیادہ تحائف و ہدایہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح معاویہ نے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس پر پانی پھر گیا، مگر اس نے ایک اور مکر و حیلے سے کام چلا لیا اور وہ یوں کہ اس نے برسر ممبر اعلان کیا کہ معاذ اللہ امام حسین عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ اس وقت ان کو تردید کی مہلت ہی نہ دی۔ کتاب کا حاشیہ تفصیل کے لیے تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 اور روضۃ الصفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 197، طبع مصر جدید۔ نوٹ: ناسخ التواریخ سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ معاویہ نے حیلہ سازی دوسرے سفر میں کی تھی جو اس نے سن 59 ہجری میں کیا تھا۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ بعد میں وہ اس کی نفی کرتے رہے مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس بہانے سے اہل مکہ سے بیعت لے لی۔ اس طرح امیر شام بظاہر اپنے ارادے کی تکمیل سے شادکام ہو کر واپس آ گیا۔ اس سے زیادہ بظاہر اپنے ارادے کی تکمیل سے شادکام ہو کر واپس گیا، اس سے زیادہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ بالآخر اواخر 59 ہجری میں معاویہ بیمار ہوا اور اکثر مورخین کے بیان کے مطابق سن 60 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ دم واپسی بھی اسے اگر خیال تھا تو یہی کہ یزید کی خلافت کیوں کر مستحکم اور مضبوط ہو۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ وہ یزید جس کے لیے امیر شام نے راہ راست کو خیر بات کیا کہا، یہی کہ یزید کی خلافت کیوں کر مستحکم و مضبوط، کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ وہ یزید جس کے لیے امیر شام نے راہ راست کو خیر بات کا دین و دیانت اور ضمیر کی قربانی دی، جس کا اعتراف خود انہوں نے مروان کے سامنے کیا تھا، جیسا کہ ابن حجر مکی نے تطہیر الجنان میں لکھا ہے کہ ایک روز معاویہ رونے لگے۔ مروان نے سبب دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا، دنیا میں کون سی راحت تھی جو میں نے نہ اٹھائی ہو، اب سن زیادہ ہو گیا ہے اور ہڈیاں گل گئیں اور جسم کمزور ہو گیا، اگر مجھ پر یزید کی محبت کا غلبہ نہ ہوتا تو میں اپنے لیے راہ راست کو حاصل کر لیتا۔ کتاب کا حوالہ تطہیر الجنان برحاشیہ صواعق محرقہ صفحہ نمبر 56۔
وہی یزید اپنے اس مہربان باپ کے آخری وقت میں پاس موجود ہی نہ تھا۔ تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 180، بلکہ دمشق کے باہر مقام حیوان میں عیش و عشرت کی داد دے رہا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 183۔ معاویہ نے آدمی بھی اس کے بلانے کو بھیجا، مگر وہ اس وقت آیا جب معاویہ دفن بھی کیے جا چکے تھے۔ کتاب کا حاشیہ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 283۔ معاویہ نے اپنی آخری وصیت بھی ضحاک بن قیس فہری اور مسلم بن عقبہ کے ذریعے یزید تک پہنچائی، جس کا آخری حصہ یہ تھا کہ یزید کو بتا دینا کہ مجھے اس کے خلاف فقط 4 آدمیوں سے اندیشہ ہے: حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر۔ کتاب کا ریفرنس ہے الاخبار الطوال صفحہ نمبر 227، تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 180۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایسے حال میں بھی معاویہ کو اگر کوئی فکر تھی تو وہ صرف یزید کی خلافت کے استحکام کی تھی، اور وہ نام بردہ اشخاص کو، جن میں سے سرکار امام حسین علیہ السلام سر فہرست ہیں، اپنی آنکھوں کی سوئیاں سمجھتا تھا، اور ان سوئیوں کے رہ جانے کا اس کو بہت ہی صدمہ تھا۔ بہرحال اس صدمے کو سینے میں لے کر امیر شام بنابر مشہور 15 رجب و بقول 22 رجب 60 ہجری کو پورے 40 سال بادشاہی کرنے کے بعد 78 و بقول 85 سال کی عمر میں عدم آباد سے اپنے اصلی مقام کی طرف انتقال کر گیا، اور اسی دن یزید تخت حکومت پر متمکن ہو گیا۔ حسن بصری کہا کرتے تھے کہ معاویہ نے 4 کام ایسے کیے کہ ان میں سے ہر ایک اس کی ابدی ہلاکت و بربادی کے لیے کافی ہے۔ اول یہ کہ چند جاہلوں کے تعاون سے تخت خلافت پر متمکن ہو گیا، حالانکہ اس وقت اس سے افضل اصحاب رسول موجود تھے۔ دوسرے یہ کہ یزید جیسے ناپکار بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا، جو شرابی، کبابی، بھنگی، چرسی اور خلاف شرع ریشم پہننے اور تنبورہ بجانے والا تھا۔ تیسرے، زیاد کو ابو سفیان کا بیٹا قرار دے کر اسے اپنا بھائی بنایا، حالانکہ زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ چوتھے یہ کہ حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے یہاں پہ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 242، ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر باب نمبر 8 اپنے اختتام پہ پہنچا۔ صفحہ نمبر 133، نواں باب، آیا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ ایک اتفاقی حادثہ تھا یا مسلسل علل و اسباب کا نتیجہ تھی؟ یہ شہ سرخی ہے۔ عنوان بالا کے متعلق ایک کوتا اندیش اور سطحی نگاہ رکھنے والا انسان تو فوراً کہہ سکتا ہے کہ یہ دردناک واقعہ حادثاتی اور ناگہانی طور پر واقع ہوا، یعنی مرگ معاویہ کے بعد یزید اس کی بچھائی ہوئی مسند پر بیٹھا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے بشدت بیعت کا مطالبہ کیا۔ سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے انکار پر اصرار فرمایا، جس کا نتیجہ ان کی شہادت کی صورت میں نمودار ہوا۔ چنانچہ اکثر دشمنان حسین و حسینیت ہمیشہ اس واقعہ حائلہ کی اہمیت و عظمت کو کم کرنے کے لیے یہی کہا کرتے ہیں، اور جو حضرات ذرا عمیق نگاہوں سے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ اگرچہ شہادت حسین کا تیرہ و تار واقعہ 61 ہجری میں واقع ہوا، لیکن اس میں دجور قیامت کی شام ظلمت اسی وقت سے شروع ہو گئی چکی تھی جب خورشید رسالت غروب ہوا، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی سے عالم جاویدانی کو انتقال فرمایا۔ کتاب رسال البلائے السبین صفحہ نمبر 26 بحوالہ مجاہد اعظم جلد نمبر 1۔ لیکن محققین اور ظروف بین نگاہ رکھنے والے حضرات کی تحقیق یہ کہ اس خون آشام
اور درد انگیز واقعے کے علل و اسباب کا سلسلہ بہت طویل ہے اور اس کی ابتدائی کڑیوں کا تعلق اس زمانے سے جبکہ اس ظاہری عالم میں امام حسین کی ولادت باسعادت بھی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ایک نازک مقام پر پہنچنا پڑتا ہے جس کا تذکرہ کچھ دشوار معلوم نہیں ہوتا، مگر کیا کیا جائے، جب تک اختصار کے ساتھ ہی صحیح اس سلسلے کی جملہ کڑیاں بیان نہ کی جائیں اس وقت تک یہ مطلب واضح نہیں ہوتا، مفتح نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کتاب شہید اعظم، مجاہد اعظم اور بالخصوص شہادت عظمیٰ میں اس پر بہت سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ ہم اس موضوع کی عام کتب سے بالعموم اور مولانا المحقق سید علی حیدر صاحب مرحوم کجوی کی کتاب شہادت عظمیٰ سے بالخصوص استفادہ کرتے ہوئے ذیل میں اس واقعہ ہائلہ کے تمام گفتنی اور ناگفتنی علل و اسباب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ارباب بصیرت پر یہ امر مخفی و مستور نہیں ہے کہ کسی بھی عظیم واقعے سے پہلے اس کے علل و اسباب مجتمع ہوتے رہے ہیں اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد زمانے دراز تک اس کے نتائج و اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح کسی عظیم واقعے کے نتائج و اثرات پر غور و تأمل نہ کرنا کھلی ہوئی غفلت ہے، اس سے بڑھ کر اس کے علل و اسباب کا تصور کیے بغیر اس واقعے کا وقوع تسلیم کر لینا بھی غفلت و کوتاہ اندیشی ہے۔ جب یہ ایک مسلم الثبوت حقیقت ہے کہ شہادت حسین کا خونی اور دردناک واقعہ ایسا عظیم ہے کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر نظر آتی ہے، تو عقل سلیم یہ کیوں کر باور کر سکتی ہے کہ اتنا بڑا ثانیہ علل و اسباب کے طویل سلسلے کے بغیر واقع ہو گیا۔ حقیقت یہ کہ شہادت حسین کا قصر عرصہ دراز سے تعمیر ہو رہا تھا اور اس کی اینٹوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ البتہ اس کی آخری اینٹ خلافت یزید بن معاویہ ہے۔ کامل غور کے بعد اس عمارت کی ابتدا اور انتہا یوں معلوم ہوتی ہے۔ شہادت حسین کی پہلی اینٹ واقع عقبہ ہے۔ اس کی پہلی اینٹ سن 9 ہجری میں واقع عقبہ کے مقام پر رکھی گئی تھی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کے 34 سال جبکہ کھلم کھلا دعوت کا حکم ہوا، بحکم خدا حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ آپ کی خلافت کا پہلی قولی اعلان تھا اور جب شب ہجرت آپ کو اپنی جگہ مکے میں چھوڑ کر خود مدینہ تشریف لے گئے تو یہ آپ کی خلافت کا پہلا عملی اعلان تھا۔ مگر منافقوں کو اس کی کب امید ہو سکتی تھی کہ مدینہ میں اسلام اس قدر پھیلے اور پھولے گا؟ اس لیے اس موقع پر انہوں نے حضرت کے قتل کی کوئی اجتماعی بلکہ انفرادی کوشش بھی نہیں کی۔ مگر جب حضرت کے مدینہ میں آنے کے بعد 8-9 سال تک انہوں نے دیکھا کہ اسلام مسلسل بڑھ رہا ہے اور منازل ترقی طے کر رہا ہے، تو اب منافقین کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ یا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو یا پھر کوئی ایسی تدبیر کرو کہ اسلام کی بسط و کشاد اور شان و شکوہ ان کے قبضے میں آ جائے۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں حضرت غزوہ تبوک میں جانے لگے تو مدینہ میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ بخاری کتاب المغازی صفحہ نمبر 89، یہ آپ کی خلافت کا دوسرا عملی اعلان تھا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ رسول دنیا سے جاتے وقت بھی علی ہی کو اپنا جانشین بنائیں گے اور اس طرح ان کو ہمیشہ محکوم رہنا پڑے گا، اس لیے قتل رسول کا منصوبہ بنایا۔ جب حضرت واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو جب مقام عقبہ ذی فتح پر پہنچے تو رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت 12 یا 14 آدمی آپ کی سواری کی طرف بڑھے اور حملہ کر کے آپ کو ختم کرنا چاہا، مگر خدا نے اپنے حبیب کو بذریعہ وحی ان لوگوں کے عزائم مشکومہ سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے آپ نے بچاؤ کی تدبیر کر لی اور یہ لوگ غائب و ظاہر ہوئے اور یہ لوگ غائب و خاسر ہوئے۔ تاریخ خمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حذیفہ کو ان منافقین کے نام بتا دیے تھے، مگر یہ تاکید کر دی تھی کہ ان کا اظہار نہ کرنا۔ چنانچہ بعض حضرات ہمیشہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ان کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے، لیکن جب رازدار رسول نے بتانے سے اپنے انکار پر اصرار کیا تو بالآخر ایک دن ان جناب نے حلفیہ طور پر خود ہی کہہ دیا، اے حذیفہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، باخدا میں منافقوں میں سے ہوں۔
کتاب میزان الاعتدال ذہبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326۔ دوسری اینٹ واقع تبلیغ سورہ برات۔ سن 9 ہجری کے آخر میں آن حضرت نے جناب اول کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے مکہ بھیجا۔ انہوں نے کچھ راستہ طے کیا تھا کہ ان کو اس شرف سے محروم کر کے ان کی جگہ اس خدمت کی انجام دہی حضرت علی علیہ السلام کے ذمے لگا دی، جس پر ان کو صدمہ ہوا۔ کتاب کا حوالہ ہے قرۃ العینین صفحہ نمبر 234، بخاری پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 238، کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249۔ یہ سب کچھ وحی الہی کے ماتحت عمل میں آیا تھا، مجبور تھے، شکایت تو کی مگر اور کچھ نہ کر سکے۔ تیسری اینٹ واقع غدیر۔ جناب ثانی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مقام غدیر پر حضرت علی علیہ السلام کی آقائی کا اعلان فرما رہے تھے، اس وقت میرے پہلو میں خوبصورت اور خوشبودار نوجوان کھڑا تھا، جس نے مجھ سے کہا آج رسول خدا نے ایک ایسی گرہ لگا دی جسے سوائے منافقین کے اور کوئی نہیں کھول سکے گا۔ جب ثانی نے آن حضرت کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا تو آن حضرت نے فرمایا اے عمر، تم خیال رکھنا کہ کہیں تم اس گرہ کو نہ کھول دو۔ نیز آن حضرت نے یہ بھی فرمایا اے فلاں وہ کوئی آدمی نہ تھا بلکہ جبرائیل تھے، جو کچھ میں نے علی کے بارے میں کہا ہے وہ اس کی تاکید مزید کر رہے تھے۔ کتاب مودۃ القربہ سید علی حمدانی شافعی صفحہ نمبر 16۔ چوتھی اینٹ تخلف از جیش اسامہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعض مخصوص اصحاب کی مخفی کارروائیوں کا پتہ چلتا رہتا تھا، اس لیے آپ نے اپنے انتقال کے وقت کوشش کی کہ ان سب کو مدینے سے باہر کسی دور دراز مقام پر بھیج دیں تاکہ وفات کے وقت نہ وہ مدینے میں موجود ہوں اور نہ خلیفہ کا جھگڑا کھڑا ہو۔ چنانچہ سفر 11 ہجری اپنی وفات سے چند روز قبل حضرت علی علیہ السلام کو روک کر باقی تمام اصحاب کو، جن میں اصحاب ثلاثہ بھی شامل تھے، حکم دیا کہ اسامہ بن زید کی ماتحتی میں اہل روم سے جنگ کرنے کے لیے مدینے سے چلے جائیں۔ جب صحابہ کو اس کا علم ہوا تو وہ چیمہ گوئیاں کرنے لگے، اور جب حضرت کو ان کے تساہل کی اطلاع ملی تو بڑی شدت سے فرمایا اسامہ کے لشکر کو جلد روانہ کرو، جو لوگ اس کے ساتھ جانے سے پہلو تہی کریں ان پر خدا کی لعنت ہو۔ مگر اس تاکید و تحدید کے باوجود یہ حضرات وہیں جمے رہے تاکہ وفات رسول کے بعد آپ کی اہل بیت کو مسند خلافت پر منتقم نہ ہونے دیں۔ کتاب المسلم والنحل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20، شرح ابن ابی حدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21 وغیرہ۔ پانچویں اینٹ واقع قرطاس۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات حیات میں چاہا کہ ایک ایسا وثیقہ لکھ دیں جس کے بعد اہل اسلام گمراہ نہ ہوں، مگر حضرت ثانی آڑے آئے اور صاف کہہ دیا معاذ اللہ، رسول کو ہذیان ہو گیا ہے۔ حزبنا کتاب اللہ۔ ابن عباس اس واقعے کو یاد کر کر اس قدر رویا کرتے تھے کہ پاس والے سنگریزے تر ہو جاتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے بخاری پارہ اول صفحہ نمبر 106، مشکوات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253، طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مخصوص وصیت نامہ لکھنے میں کامیاب ہو جاتے اور وہ عامت المسلمین کو مل جاتا تو وہ حضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد چاہے ضلالت میں نہ پڑتے، اور نہ کسی کو جرت ہوتی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے، کیونکہ اس صورت میں نہ خلیفہ اول کا دور ہوتا، نہ ثانی کا، نہ ثالث کا، نہ معاویہ کا اور نہ یزید کا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیادت و قیادت حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد امام حسن اور ان کے بعد امام حسین کے سپرد ہوتی، اور یہ حضرات ظاہری طور پر بھی تمام مسلمانوں کے آقا و پیشوا اور مقتدا ہوتے۔ یزید کا کہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ پیشوائے اہل حدیث مولوی وحید الزمان حیدرآبادی نے خوب لکھا ہے،
انہی کی جوتیوں کے طفیل سے یزید اور یزید کے باپ کو اتنی بڑی حکومت اور بادشاہت ملی، ورنہ جنگل کے سور چراتا پھرتا، اونٹ کا دودھ اور موت اور گوڑ بھوڑ کا گوشت کھاتا رہتا۔ اس محسن کشی اور کور نمکی کا کہیں ٹھکانہ ہے؟ کتاب کا حوالہ انوار الطلقہ صفحہ نمبر 17، طبع بنگلور۔ ان حقائق کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہادت حسین کی عمارت میں کم از کم 5 اینٹیں لگ چکی تھیں۔ آج دنیا والوں کو تعجب ہوتا ہے کہ حضرت کی وفات سے صرف 50 برس بعد آپ کی ہی امت نے آپ کے پیارے نواسے کو کیوں کر شہید کیا؟ امت کیوں کر اس اقدام پر آمادہ ہوئی؟ اگر مذکورہ بالا حقائق پر نگاہ کی جائے تو یہ تعجب ختم ہو جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسا ہونا ضرور تھا۔ جب بعض بظاہر صحابہ اپنے ذاتی اغراض کے تحت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش سے باز نہ آئے تو نواسے رسول کو قتل کرنے سے کیا امر مانے تھا؟ جب خلیفہ اول نے سورہ برات کی تبلیغ سے معزولی پر حضرت رسول سے بطور مقابلہ سوال و جواب کیے تو ان کو نواسے رسول کی تعظیم و تکریم کا خیال کس حد تک ہو سکتا تھا؟ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم پر اعلان مرتضوی کر دیا، حضرت ثانی کو اس گرہ کے نہ کھولنے کی تاکید کی گئی، مگر انہوں نے اس گرہ کو کھول ہی دیا۔ کتاب سیز العالمین غزالی صفحہ نمبر 9، طبع بمبئی کی عبارت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ان کو امامت حسینی سے انکار کرنے میں کیا امر مانے تھا؟ جب لشکر اسامہ کی روانگی کا حضرت نے بتاکید حکم دیا، خلاف ورزی کرنے والوں پر لعنت کی، مگر ارباب غرض نے حکم رسول کی تعمیل نہ کی، نہ مدینہ چھوڑا، نہ اسامہ کی تجدید شدید کی کوئی پرواہ کی، تو پھر ان کو اطاعت حسین کرنے اور ان کی مخالفت سے ڈرنے کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حین و حیات میں یہ فرمائیں کہ مجھے قلم و دعوات لا دو، میں ایک ایسا وثیقہ لکھ جاؤں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو، مگر یار لوگ ایک نہ سنیں اور الٹا ان پر تہمت ہذیان لگائیں، جو آپ کی وفات کے 50 برس بعد آپ کے اس ارشاد کی وہ لوگ کیا تعمیل کرتے کہ میرا یہ فرزند حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ تم میں سے جو شخص بھی اس وقت موجود ہو وہ ضرور ان کی نصرت کرے۔ کتاب ہے ما سرت بس سنہ شیخ عبدالحق دہلوی صفحہ نمبر 11۔ جنہوں نے آپ کی زندگی کے آخری لمحات حیات میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کی، وہ محبت و مودت حسین اور آپ کو ہادی و امام ماننے اور ان کی نصرت و عنایت کرنے کے متعلق حکم نبوی کو کس کان سے سنتے ہیں؟ واقع کرتاس سے متعلق مولانا ڈپٹی نذیر احمد صاحب دہلوی کا بیان پڑھنے کے قابل ہے اور دیدہ بینا رکھنے والے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے واقع کرتاس نے بھانڈا پھوڑ کر اول دن سے رکاوٹوں کی کھچڑی خلافت کے لیے پک رہی تھی، بات پھر بھی گول مول رہی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، جس کے لیے کاغذ منگواتے تھے، کچھ صلاحیت نہ فرمائی کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے، مگر جن کے دل میں تمنائے خلافت چٹکیاں لے رہی تھی، انہوں نے دھینگا مشتی سے منصوبہ ہی کو چٹکیوں میں اڑا دیا اور مزاحمت کی تعویل یہ کی کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن بس کرتا ہے، اور چونکہ اس وقت پیغمبر صاحب برجا نہیں، کاغذ قلم و دعوات کا لانا کچھ ضرور نہیں، خدا جانے کیا کیا لکھوا دیں گے۔ کتاب امہات الامہ صفحہ نمبر 92۔ حسین علیہ السلام کے جد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے اتنی تکلیف اور اذیت دی کہ آپ کو فرمانا پڑا، اور کچھ لوگوں نے آپ کی مخالفت کر کے اس قدر آپ کو روحانی صدمہ پہنچائے کہ خداوند عالم کو ارشاد فرمانا پڑا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ بالآخر ان لوگوں کی سرکشی اور اظہار لسانی اس حد تک پہنچی کہ خلق عظیم کے مالک کو آخری وقت میں فرمانا پڑا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔
کتاب بخاری صفحہ 701 وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا اختتام کرتے ہیں۔ شہادت حسین کی چھٹی اینٹ انشاءاللہ سب پارٹ نمبر 13 میں بیان کی جائے گی۔